بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پڑھو ثواب ملتا ہے، درود پڑھو ثواب ملتا ہے، سلام پڑھو مدینے سے جواب ملتا ہے۔ میرے عزیز ہم وطنوں اور تمام غیور مسلمانوں، میں آپ کی توجہ اس امر کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ درود پاک اگر نہیں پڑھنا تو پھر اللہ کے ذکر کے بعد کون سا ایسا وظیفہ ہے جس کو ہم ہر وقت کرتے زبان بنائیں؟ اللہ کے ذکر کے بعد سب سے بڑی چیز درود و سلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑھنا، یہ سب سے بڑی چیز ہے اللہ کے ذکر کے بعد۔ مسلمان جہاں کہیں بھی بستا ہو، خواہ وہ امریکہ میں ہو، چائنا میں ہو، کوریا میں ہو، تمام مسلمانوں کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں اور سبھی مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ مسلمان کہیں بھی پریشان حال ہو، شرق سے غرب، پورب سے پچھم، سب مسلمان ایک دوسرے کا دکھ درد محسوس کرتے ہیں۔ اور جو مومن مسلمان ہے وہ تو مسلمان تو کجا، کوئی بھی کسی بھی مذہب کا کوئی بھی انسان پریشان حال ہو تو اس کا کلیجہ تڑپ اٹھتا ہے۔ اگر کسی مسلمان ملک کے اندر کوئی نیکی کا کام ہوتا ہے اور ہم لوگ اس کو فالو کرتے ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ اگر کسی ملک کے اندر درود و سلام پڑھا جائے اور ہم لوگ بھی درود و سلام پڑھیں تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ اس بات سے کون منع کر سکتا ہے؟ جو عاشق رسول ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو، اس کا تو ہر وقت ورد ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام پڑھنا ہے۔ تو درود و سلام جتنا بھی پڑھا جائے یہ تھوڑا ہے، اس کا منکر تو گمراہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ ترکی نے 15 جولائی کو یوم درود منایا۔ ترکی کی تمام مساجد میں، تعلیمی اداروں میں درود و سلام پڑھا گیا، جو کہ ایک اچھی بات ہے۔ ان کی دیکھا دیکھی ہمارے پاکستان کے اندر بھی بہت سے علماء نے اور مولوی حضرات نے اس تحریک کو اٹھایا، لوگوں میں شعور اجاگر کیا کہ وہ بھی 15 جولائی کو رات 9:45 بجے اپنی اپنی مسجدوں کے اندر 33 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اچھی بات ہے، پڑھنا چاہیے۔ ترکی والوں نے پڑھا، پاکستانیوں نے بھی پڑھا، اچھی بات ہے، درود پاک ہی پڑھا نا، اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اس میں تھوڑی سی احتیاط برتی جائے۔ وہ احتیاط یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ ترکی والے 15 جولائی کو یوم درود کیوں، یہ دن کیوں منا رہے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، اور وہ مقصد جو ان کا ہے کیا ہمارا مقصد بھی وہی ہے۔ 15 جولائی کو پچھلے سال 2016 میں ترکی کے اندر ترکی کی عوام اور ان کے ملک کی جو فوج تھی ان کا آپس میں کلیش ہو گیا، وہ آپس میں لڑ پڑے۔
جس میں کئی سویلین مارے گئے، کئی فوجی بھی مارے گئے، اور وہاں پر بہت سی ہلاکتیں ہوئیں۔ اسی دن کو ان لوگوں نے یوم درود منایا کہ جو آرمی کے ہاتھوں مارے گئے، ہم ان کو احسان ثواب کریں گے، وہ شہید ہیں۔ وہ جو آرمی والے مارے گئے وہ فنار ہیں۔ ان کا آرمی کا اور ان کے ملک میں رہنے والوں کا آپس میں، ان کی قوم کا اور آرمی والوں کا آپس میں کلیش ہوا تھا، وہ آپس میں لڑ پڑے تھے۔ اب ہم اس میں سائڈ نہیں لے رہے، نہ عوام کی نہ فوج کی، لیکن وہ اس دن کی یاد میں یوم درود منا رہے ہیں کہ ہم درود ان کے لیے پڑھیں گے جو فوجیوں کے ہاتھوں مارے گئے، فوجیوں کے لیے نہیں۔ اگر ترکی والوں کو دیکھ کر ہمارے علماء اور مولوی چند عناصر وہ اگر 15 جولائی کو درود و سلام مسجدوں میں پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے، ہم ان کو منع نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی مولوی اور علماء 15 جولائی کو نبی کا جھنڈا چھوڑ کر ترکی کا جھنڈا اٹھائیں گے اور لوگوں کو یہ سبق پڑھائیں گے، پاکستانی بھولی بھالی عوام کو یہ سبق پڑھائیں گے کہ انہوں نے جس وقت آرمی کو مارا، ترکی کی آرمی کو مارا، تو وہ ترکی کے فوجی جہنم میں گئے، اور جو ترکی کی فوج کے ہاتھوں مرے وہ جنت میں گئے، وہ شہید ہیں اور ان کا احسان ثواب کیا جائے گا۔ ان کے فوجیوں کی برائی کرے اور فوجیوں کے ہاتھوں مرنے والوں کو شہید کہے۔ ایسے چند عناصر، ایسے علماء، ایسے گجرانوالہ کے مولوی جن کے یہ کلپ سینکڑوں ہزاروں لوگ سوشل میڈیا نیٹ کی دنیا میں دیکھیں، وہ میری نظر سے بھی وہ کلپ گزرا، میں نے اس کو سیو کر لیا، وہ میرے پاس موجود ہے، جس کے اندر اس نے فوج کے ہاتھوں مرنے والوں کو شہید کہا، فوجیوں کو ماننے والوں کو غیور مسلمان کہا، اور جو فوجیوں کو مارے اس کو انہوں نے کہا یہ شاندار کارنامہ انہوں نے سر انجام دیا، اور جو فوجیوں کے ہاتھوں مرے اس کو انہوں نے کہا کہ وہ شہید ہے، وہ غیور مسلمان ہے، وہ شہید ہے، اور جو آرمی والے مر گئے وہ جہنم میں گئے، وہ دوزخ میں گئے۔ میں حیران ہوں کہ یہ ان علماء کی، ان مشائخ کی معصومیت ہے، ان کا بھولا پن ہے، یا یہ پاکستانی قوم اور پاکستان آرمی کے خلاف کی سازش ہے؟ میری سمجھ سے باہر ہے۔ 14 اگست کے علاوہ پاکستان کا جھنڈا کیسے خریدنا ہو تو ملتا ہی نہیں ہے، شاید کہیں سے مل جائے، اردو بازار سے یا شارمی لاہور کی کسی مارکیٹ سے۔ عام دنوں میں تو پاکستان کا جھنڈا 14 اگست کے علاوہ تو ملتا ہی نہیں۔ تو میں حیران ہوں ان مولویوں کے اوپر جن کو ترکی کا جھنڈا پتہ نہیں 15 جولائی کو کہاں سے مل گیا۔ یہ 15 جولائی کو پری پلان ترکی کے جھنڈے لہرانا، نبی کا جھنڈا چھوڑنا، ترکی کا جھنڈا لہرانا، ان کی فوج کے ہاتھوں مرنے والی عوام کو شہید کہنا، فوجیوں کو فنار کہنا، اور جو فوجیوں کو مارے قتل کرے وہاں پر ان کو غیور مسلمان کہنا، یہ باتیں پاکستانی قوم کے سامنے کرنا، پاکستانی بھولی بھالی عوام کو اس طرح کی باتیں، ترکی کے واقعات یہاں پر سنانا، ادھر کی آب و ہوا کو پاکستان کی سرزمین کے اوپر لے کر آنا، اور یہ قصے کہانیاں سنا کر ان کی فوج اور عوام کی لڑائی پاکستان کے اندر سنا کر یوم درود والے دن یوم درود منانا، اور اس کی آڑ کے اندر لوگوں کے ذہنوں میں یہ باتیں ڈالنا،
مجھے تو اس میں کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے کہ ترکی کے جھنڈے کہاں سے مل گئے، اور یہ آرمی کی اور ترکی کی عوام کی لڑائی پاکستان میں کیوں سنائی جا رہی ہے، اور جو آرمی کو مارے اس کو غیور مسلمان کو کہا جا رہا ہے، اور جو آرمی کو مارے آرمی والا اس میں مارا جائے تو وہ جہنمی، یہ کیوں کہا جا رہا ہے، اور یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ وہ آرمی کے ہاتھوں ترکی کے مرنے والا وہ شہید ہے، وہ کس بحث پہ ان کو شہید کہا جا رہا ہے؟ یہ فیصلہ ہونا تو باقی ہے کہ سچ میں کون تھا کون نہیں تھا، ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ ترکی تو نیٹو کا رکن ہے اور وہاں پر اسلامی حکومت نہیں، اسلامی نظام نہیں ہے، تو ہم اسلام کے لمبردار بنے، اور جہاں پر اسلامی حکومت نہ ہو، اسلامی نظام مصطفیٰ نہ ہو، تو ہم یہاں پاکستان بیٹھے یہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون شہید تھا کون غازی تھا؟ یہ فیصلہ ہونا بھی باقی ہے۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ 15 جولائی کو یوم درود منانے کی آڑ میں ترکی کے قصے کہانیاں پاکستان میں سنا کر پاکستانی عوام کے اور پاکستان آرمی کے خلاف خلیج پیدا کی جا رہی ہے، نفرت کا بیج بویا جا رہا ہے۔ پاکستانی عوام پاکستان آرمی کے اوپر مرتی ہے، ان سے محبت کرتی ہے، اور پاکستانی عوام غیور محب وطن پاکستانی پاکستان آرمی کے اوپر نہ کہ مر مٹنے کے لیے تیار ہے، بلکہ ان کے اوپر محبت اتنی کرتے ہیں کہ ان کے اوپر مرتے ہیں۔ پاکستان آرمی پر پاکستانی عوام مرتی ہے اور ان کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہے۔ اور اس وقت جب پورے ملک میں اس وقت چاروں طرف سے پاکستان دشمن عناصر سر اٹھائے ہوئے ہیں اور رد الفساد جاری ہے، آرمی کو پاکستانی قوم کی سپورٹ کی ضرورت ہے، حمایت کی ضرورت ہے، اور ہمیں پاکستان آرمی کی ضرورت ہے، ہمیں اچھے سیاستدانوں کی بھی ضرورت ہے۔ ہم نہ تو سیاستدانوں کی فیور کر رہے ہیں، نہ ہم مارشل اللہ کو دعوت دے کر آرمی کو سپورٹ دے رہے ہیں، نہ میری کسی بات کو غلط رخ نہیں دینا۔ ہمیں پاکستانی اچھے سیاستدان بھی چاہیے اور ہمیں پاکستان آرمی بھی چاہیے، ہمیں اچھے سیاستدان بھی چاہیے، اور پاکستان آرمی اگر پاکستان وجود ہے تو پاکستان آرمی اس وجود کی روح ہے، اور پاکستان آرمی تو وہ غیور اسلامی فوج ہے کہ اگر خانہ کعبہ کے اوپر خطرہ ہو تو خانہ کعبہ کے عربی سعودیوں اور ان کے حمایتی پاکستان کے اندر المدد یا پاک آرمی، المدد یا پاک آرمی یہ بینر اٹھا کر سعودیہ کے مال روڈ پر اور پاکستان کے مال روڈ پر آتے ہیں اور وہ آرمی سے مدد مانگتے ہیں۔ فلسطین کے اندر کبھی پاکستان ایئر فورس آتی ہے بچانے کے لیے، کبھی سعودیہ کے اندر مشکل وقت آ جائے، خانہ کعبہ کو روزہ رسول کو خطرہ ہو تو پاکستان آرمی سر فہرست سب سے آگے ہوتی ہے۔ یہ صرف پاکستان کی فوج نہیں ہے، یہ پورے عالم اسلام کی اور امت محمدی کی آخری ڈیفینڈنگ لائن ہے۔ پاکستان آرمی پوری امت کی اور اسلام کی اس وقت آخری دفاعی لائن ہے، جو کہ نیوکلیر پاور ہے اور نیوکلیر ایسرز جنہوں نے اپنے ہاتھ سٹور کیے ہوئے ہیں، اور ایسی آرمی جو اس وقت پوری اسلامی مملکت کی آخری ڈیفینڈنگ لائن ہو، پوری امت کی آخری ڈیفینڈنگ لائن ہو، اسلامی نیوکلیر ایسٹ جن کو وہ لوگ سٹور کر رہے ہوں، وہ پاکستان آرمی جو خانہ کعبہ کا اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا
سے آگے ہو، وہ سعودین گورنمنٹ جن کو ہر وقت میں یاد کرے، وہ پاکستان آرمی جس کا ایک فوجی سینہ تان کر بارڈر کے اوپر کھڑا ہوتا ہے اور ہم لوگ چین کی نیند سوتے ہیں، وہ پاکستان آرمی جو اس وقت پاکستان سے دہشت گردوں کا قلعہ کما کر رہی ہے، وہ دہشت گرد جو پوری دنیا کے مشترکہ دشمن ہے، ہم سب کے دشمن ہیں، اور ایسے ماحول کے اندر جب رد و فساد بھی ہو رہا ہے تو یوم درود کی آڑ میں ترکی میں ہونے والی فوج کی اور ان کی عوام کی لڑائی کو پاکستان کے اندر سالانہ ڈسکس کرنا، درود و سلام کی محافل کی آڑ میں، درود ڈے کی آڑ میں ترکی میں ہونے والی فوج کی اور ان کی عوام کی لڑائی کو ڈسکس کرنا، اور جو فوجی کو مارے اس کو غیور مسلمان کہنا، اور جو فوج کے ہاتھوں مارا جائے اس کو شہید کہنا، یہ تقریریں سوشل میڈیا پر وائرل ہے، سینکڑوں ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ کیا کریں گے کہ جو فوج کو مارے اس نے ایک جہنمی کو مارا، وہ جو فوج کے ہاتھوں مارا جائے وہ شہید ہے، اس کا سالانہ اظہار ثواب ہوگا۔ پاکستان کے اندر اس نازک ٹاپک کو چھیڑنے کا مقصد کیا ہے؟ پاکستان کے اندر پاکستان کا جھنڈا لہراؤ، نبی کا جھنڈا لہراؤ، لیکن ایک متنازع کنٹری ترکی کا جھنڈا لہرا کر 15 جولائی کو ان کی لڑائی کو آپس میں ڈسکس کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں مجھے اس میں سے بو آ رہی ہے، اس کے اندر مجھے سازش نظر آ رہی ہے کہ یہ پاکستان آرمی کو اور پاکستانیوں کو آپس میں کہیں لڑوانے کا پروگرام تو نہیں ہو رہا، کہیں پاکستانی غیور مسلمانوں کے دلوں کے اندر درود پاک کی آڑ میں، یوم درود پاک کی آڑ میں، درود ڈے کی آڑ میں، درود و سلام کی محافلوں کی آڑ میں ہمارے دلوں میں پاکستان آرمی کی نفرت پیدا کرنے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی، ہمیں آپس میں لڑوانے کی سازش تو نہیں کی جا رہی؟ اگر نہیں کی جا رہی تو درود پاک کے لیے 15 جولائی کیوں؟ وہ دن کیوں جس دن ایک ترکی ملک کی آرمی اور عوام آپس میں لڑی، اس واقعے کو ڈسکس کرنا پاکستان کے اندر کیوں؟ 15 جولائی کیوں؟ اور کیا اب درود پاک سالانہ پڑھا جائے گا؟ درود پاک سالانہ کیوں؟ روزانہ کیوں نہیں؟ سالانہ کیوں؟ روزانہ کیوں نہیں؟ 33 مرتبہ کیوں؟ ہزاروں مرتبہ کیوں نہیں؟ تو اگر تمہارا اتنا ہی جی چاہتا ہے ہر رات مسجدوں کے اندر درود و سلام کی محفلیں کرو، درود پڑھو ثواب ملتا ہے، سلام پڑھو مدینے والے کا جواب ملتا ہے، ہر روز پڑھو، 33 مرتبہ کیوں؟ 33,000 مرتبہ پڑھو، ہر رات مسجدوں میں پڑھو، سالانہ درود پاک پڑھا جائے گا، سالانہ کیوں؟ نبی کے اوپر درود تو روزانہ پڑھا جائے گا، سالانہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اور اگر سالانہ دن مقرر کرنا چاہتے ہو تو 15 جولائی کا پیر کھولو ماں کی جان بائی کاٹ کرتا ہے، اس لیے کہ 15 جولائی کو مولویوں نے منایا ہے، چند نے، اور انہوں نے یہ ترکی کے قصے کہانیاں جو میں بیان کر چکا ہوں ساتھ ان کو ڈسکس کیا ہے، ترکی کے جھنڈے لہرائے ہیں، ان کو طیب کا جھنڈا مبارک، ہمیں نبی کا جھنڈا اور پاکستان کا جھنڈا مبارک، ہمیں وہ جھنڈے نہیں چاہیے جو ہماری آرمی اور ہمارے درمیان خلیج یا نفرت کی کوئی دیوار پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ ہم تمام اسلامی ملکوں کا اور تمام اسلامی ملکوں میں رہنے والے مسلمانوں کا دل و جان سے احترام کرتے ہیں، لیکن کوئی ایسا دن جس دن وہ آرمی کے ساتھ ان کی عوام لڑی ہو اس کو ڈسکس کرنا اور آرمی کے اگینسٹ باتیں کرنا اور ان کے آنکھیں مرنے والوں کو شہید کہنا اور آرمی کے جو مرے ان کو، آپ لوگ میری بات کو سمجھ چکے ہیں، میں بار بار ایک بات کو ریپیٹ کرنا نہیں چاہتا۔ 15 جولائی کے اوپر پیر خرم خان کا بائیکاٹ ہے، اس دن ہم سالانہ دن نہیں منائیں گے، ہم سالانہ نہیں، ہم روزانہ درود منائیں گے،
روزانہ درود کا دن منائیں گے، روزانہ منائیں گے، ہر وقت اپنے آقا کے اوپر درود و سلام پڑھیں گے، سالانہ نہیں۔ اور اگر سالانہ تم نے دن مختص کرنا ہے تو یہ 15 جولائی متنازع دن کیوں؟ 21 اپریل کو تم کیوں نہیں مناتے؟ 21 اپریل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 21 اپریل کو دنیا میں آئے ہیں، 21 اپریل کو۔ یہ انگریزی مہینے کو تم نے فالو کیا، تو چلو 21 اپریل یہ بھی انگریزی مہینہ ہے تو بھی اس کو فالو کرو۔ 12 ربیع الاول کو تو میلاد سارے مناتے ہیں، 21 اپریل کو کیوں نہیں مناتے؟ اسی اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 21 اپریل کو دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ تو اگر سالانہ کوٹے درود و سلام کا منانا ہے تو پھر 21 اپریل کو مناؤ، اسی بہانے اس دن میلاد بھی کرو گے، مسجدوں میں درود و سلام بھی پڑھو گے، درود و سلام کی تحریک بھی اٹھے گی، درود و سلام کرنے کے برکات فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ اور اسی بہانے جو 21 اپریل کو آپ لوگ حضور کا میلاد نہیں مناتے، جس طرح 12 ربیع الاول کو سیلیبریشن ہوتی ہیں، 21 اپریل کو کیوں نہیں ہوتی؟ 21 اپریل کو میلاد بھی منائیں گے، ساتھ درود و سلام کا ڈے بھی منایا جائے۔ مناؤ، اس دن مناؤ، اس دن کی اہمیت بھی بتاؤ، اس دن کی شان بھی بتاؤ، اس دن کی رحمت و برکت و عنایت و مغفرت و بخششوں کو اجاگر کرو۔ اور کسی ملک کی آرمی کی اور ان کی عوام کی آپس میں لڑائی کو ڈسکس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور 21 اپریل کو وہ موضوع بھی نہیں بنے گا۔ اگر تمہارا مقصد صرف درود و سلام پڑھنا ہے، اس کو فروغ دینا ہے، لوگوں کو اس کی رحمتیں برکتیں نصیب کرنی ہے، تو اس کے لیے متنازع ڈے ہم قبول نہیں کریں گے۔ اس کے لیے 21 اپریل یا جو سا دل تمہیں سوٹ کرتا ہے، تمہارا دل کرتا ہے وہ دن رکھو، لیکن 15 جولائی کی آڑ میں اس درود و سلام کے آڑ میں درود و سلام کے جھنڈے کے نیچے بیٹھ کر پاکستان آرمی اور پاکستانی عوام کے درمیان اگر کوئی خلیج کھڑی کرنے کی، کوئی خلیج پیدا کرنے کی اور کوئی دیوار کھڑی کرنے کی کوشش کی جائے گی تو ہم ایسا کرنے نہیں دیں گے۔ اور یہی بات جہاں پہ درود و سلام کی، تو میں حضور کی محفلوں کے لیے وقف ہوں۔ میرا تو دن اور رات کام ہی یہی ہے، صبح میلاد، شام میلاد، ہر وقت درود و سلام کی محفلیں، ہر وقت نعت خوانی کی محفلیں۔ مجھے تو ساری زندگی گزر گئی، 20-25 سال ہو گئے پورا پاکستان پھرتے۔ میرا تو کام ہی یہ ہے، نبی کے اوپر درود و سلام پڑھنا، نبی کے درود و سلام کی محفلیں سجانا، نبی کے میلاد کی محفلیں، اللہ رسول کا پیغام سب تک پہنچانا۔ میرا تو کام ہی یہ ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم درود پاک کے مخالف ہیں، نعوذ باللہ، میری بات کو غلط رنگ دینے کے لوگ کوشش کریں گے، لیکن اتنا بے وقوف بدھو کوئی نہیں ہے کہ جو میرے سے پورے کلپ کو بھی سنے اور وہ پھر کسی کی باتوں میں بھی آ جائے۔ ہاں، میں پھر ایک دفعہ کہتا ہوں، درود پڑھو ثواب ملتا ہے، سلام پڑھو مدینے سے ڈائریکٹ جواب ملتا ہے۔ اور ہم درود پاک سے کتنی محبت کرنے والے ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں اور ہر عاشق رسول کہتا ہے، سنو، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ